خواب میں کچا گوشت دیکھنے اور کھانے کی تعبیر کیا ہے؟ کچا گوشت خواب کے اندر اگر کوئی خود کو دیکھتا ہے کہ وہ کھا رہا ہے تو اس کی جو غیبت کرنے کی عادت ہے دوسروں کی، اپنے بھائیوں کی، یہ غیبت کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی فرماتے ہیں کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ غیبت سے منع کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تو وہ کچا گوشت نوچنا، کھانا، تو یہ غیبت کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی کچا گوشت کھا رہا ہے تو یہ کسی پر ظلم ویسے تو غیبت بھی ظلم ہی ہے، لیکن یہ کسی کا حق غصب کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور اگر کوئی گوشت کھا نہیں رہا لیکن ویسے اس نے بڑی مقدار میں کچا گوشت دیکھا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہے، پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر گھر کے اندر وہ کچا گوشت پڑا ہوا ہے، یہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے اور وہ کچا گوشت جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے اور وہ خود کاٹ رہا ہے، تو یہاں پر اس گھرانے کے اندر کسی آزمائش اور کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اگر وہ گوشت کچا ہے لیکن وہ کچا گوشت ہی وہ بانٹ رہا ہے، وہ تقسیم کر رہا ہے، تو یہاں پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جیسے ہمارے ہاں عقیقہ ہوتا ہے نا، اس کا کچھ گوشت ہم بانٹتے ہیں اور کچھ گھر میں پکا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کسی بچے کی ولادت، کسی عقیقے کے فنکشن کہ جس میں کچا گوشت بانٹا بھی جاتا ہے اور کچھ گوشت پکا کر بھی کھایا جاتا ہے، تو یہاں پر ایک اچھا ماحول ہے۔ لیکن اگر صرف کچا گوشت کافی مقدار میں دیکھا گیا ہے تو یہ آزمائش اور پریشانی ہے۔ اچھا، یہ خطرناک بات ہے، اس کے لیے پھر تھوڑا سا پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کہ کرنا جب چاہیے۔ بھی کوئی آدمی کو اس طرح کا خواب کے جس میں خوف کا عنصر یا کوئی آزمائش والا ایک ماحول ہو تو آدمی کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، یا اللہ میرے پردے بھی رکھ اور میرا جو خوف ہے اس کو امن میں بدل دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ تم اس گھر بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، اور اس کی دو شانیں یہاں پر بیان کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، وہ بھوکوں کو کھلاتا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور ان کو خوف سے امن دلاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اب یہ امن اور کھانا اس کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کے ساتھ۔ تو انسان اٹھے، نماز پڑھے، ذکر اذکار کرے، اللہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔